الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہوا ہے، ایک ایسی محفل میں ہمیں جمع فرمایا جس محفل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید کے حوالے سے ایک سلسلہ رمضان المبارک کے بالکل آغاز سے شروع ہے۔ یہ خاص کرم اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر۔ ابھی جو ترجمے کی نشست ہو رہی تھی تو اس میں امتیاز صاحب محترم نے بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں ترجمہ کیا، اور یہ جو قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں، 30ویں پارے کی صورتیں، ان صورتوں کو انذار کی صورتیں کہا جاتا ہے، انہیں انذار وارننگ، اور یہ بالکل ابتدائی دور میں مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت جب کہ انسان بالکل سویا ہوا تھا اور اس کو وہ جو خواب خرگوش سے، اس خواب غفلت کے خواب خرگوش سے ان صورتوں نے اس وقت کے انسان کو بیدار کیا۔ چنانچہ جو ترجمہ امتیاز صاحب فرما رہے تھے اور اس میں وہ جو جھڑکی کا انداز تھا، جو تھریٹس تھا، انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو قرآن مجید کے بالکل بہت قریب جا کر انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ مجھے یاد پڑتا ہے مصر کے جو مشہور مفسر تھے، بعد میں ان کو پھانسی دے دی گئی، سید قطب شہید، اور انہوں نے تفسیر عربی زبان میں لکھی ہے۔ پہلے تو وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے، پھر مصری حکومت نے ان کو امریکہ بھیجا تاکہ وہاں سے تعلیم کے حوالے سے یہ اپنا کچھ تجربہ وہ حاصل کر کے یہاں پر مصر میں پھر وہ اصلاحات کی جائے۔ وہاں جب یہ امریکہ گئے ہیں تو ان کے اندر کا انسان جاگ اٹھا ہے، سید قطب کا، اور وہاں آ کر پھر ان کا تعارف دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہاں سے جب آئے ہیں تو پھر ان کی دنیا ہی بدل گئی، پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تو ان کی تفسیر کا جو آخری حصہ ہے یہ 30ویں پارے کا، وہ انگریزی کے بعد میں کافی عرصہ ہوا میں نے پڑھا تھا، یہ کتابی شکل میں آیا تھا، ان دی شیڈ آف قرآن، تو اس میں ان صورتوں کی طرف یہ بھی جو امتیاز صاحب نے ترجمہ کیا، ان صورتوں پر جب وہ آتے ہیں سید قطب، تو اب وہ الفاظ یہ ہیں، انگریزی کے ہیں، میں ترجمہ پہ کر دیتا ہوں، وہ الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں there are indeed like a persistent and strong knocking on a door, or loud shouts seeking to awaken some people who are fast asleep, or some drunken men who have lost consciousness, or are in a night club completely absorbed in their dancing and entertainment. A strong hand shakes them violently. They seem to open their eyes, look around for a while, and then resume their position of inattention. He shakes them anew. This is how I feel when I read this part of the Holy Quran. تو سید قطب وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ ان صورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ شراب پیے ہوئے بس سو رہے ہیں، اور اچانک ایک شخص آ کر دروازے پر زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور کھٹکھٹا رہے وہ اچانک بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار دے اوپن دیئر وائس فار اے وائل، کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھول دیتے ہیں، اینڈ دین ریزیوم دیئر پوزیشن آف ان اٹینشن، اور پھر وہ خواب کے اندر جو ہے نا وہ ایسے اسی غفلت کے حال میں پھر پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں۔
shakes them anew. تو پھر یہ کہ وہ شخص دوبارہ کٹکھٹاتا ہے اور دوبارہ ان کی آنکھیں وہ کھول دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، ان صورتوں کا انداز اور زجر کا اور جو دھمکی اور تنبیہ والا جو انداز ہے وہ بالکل اس سے بنتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بار بار یہ جو انذار کی صورتیں ہیں قرآن مجید سے تو بار بار ہمیں پڑھی ہے، اور انہی صورتوں کے اندر وہ 2 صورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں سر کی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ سکوں تو 2 صورتیں وہ ضرور پڑھے. ایک ہے سورۃ التکویر اور نمبر 2 ہے سورۃ الانفطار. یہ بھی اسی 30ویں پارے کے اندر وہ شامل ہے. تو اگر قیامت کے احوال انسان دیکھنا چاہے تو وہ 2 صورتوں کا مطالعہ کرے. اسی طرح کچھ اور صورتیں ہیں، سورۃ ہود اور اس کی جو ہم مضبوط صورتیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، لیکن داڑھی میں کچھ سفید بات دیکھ لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ شیبتنی ہود و ہواکہا، کہ میں بوڑھا نہیں ہو گیا ہوں، یہ جو صورت ہود ہے اور اس کی جو ہم مذکور دوسری صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں کا انداز ایسا ہے، اس میں جن خباشدہ اقوام کا ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، لہٰذا اس خوف کی وجہ سے میرے ساتھ میں یہ ہو گئی. تو یہ جو تکمیل القرآن اور یہاں پر رمضان میں جو کچھ بات ان تمام کا مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہماری ایک زندہ اور بیدار تعلق ہمارا استوار ہو جائے. یہ نہیں کہ بس قرآن مجید کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد بس معاملہ بھی وہ ختم ہو گیا. تو یہ کہ یہ سلسلہ ہمارا ہے نا وہ شروع ہو جائے. ترجمہ بہت اچھے انداز کا ہو گیا. پھر حافظ صاحب نے قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں تلاوت کی ہے اور میں نے جیسے محسوس کیا گویا کہ ایمان کی جوت میرے دل کے اندر جگا دی. اور وہ جو سنانے والی کیفیت ہے تلاوت قرآن کی تو حافظ صاحب سے میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ مجھے بہت اچھا لگا اور ایسے محسوس ہوا کہ وقت کیسے گزر گیا. تو قرآن مجید کے ساتھ انسان اپنے آپ کو ایسے مانوس کر لے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر کہ یہ اس کے لیے غذا بن جائے. یہ ایک نورانی غذا ہے کہ انسان کے لیے بن جائے. میں نے یہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہے اور ان 4 آیات میں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ذکر ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ ٹچ ہوا قرآن نے اس کو تھام لیا. انہیں ایک حقیقت پر آپ غور کیجیے، دنیا کے تمام سرداروں کا سردار اللہ تعالیٰ، یعنی جو بڑے بڑے سردار ہیں ان تمام بڑے سرداروں سے بڑھ کر سردار اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجنا چاہا نیچے انسانوں کے لیے تو پھر اپنے قاصد کو یہ کلام دیا. قاصد کو جس قاصد کو یہ کلام دیا قرآن مجید نے اس کو تھام لیا اور اس کو تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ بنا دیا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے اس لیے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو وہی اور پھر بالآخر قرآن مجید کی تعریف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. نمبر 2، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جس رات کے اندر بھیجا اس رات کو قرآن مجید نے تھام لیا تو اس رات کی قیمت کیا ہوئی؟ خیر من الف شہر. وہ 1000 مہینوں سے اس کی قیمت بڑھ گئی. یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک رات اور اس کے مقابلے میں 1000 مہینے، تو یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر. یعنی اس میں جو عبادت انسان نے کی ہے تو یہ اپنی قیمت میں اور اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے ان 1000 مہینوں سے اس میں انسان نے عبادت و تلاوت کی. تو یہ رات جو سردار رات بن گئی اور جس کو تھام لیا تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بن گیا. تو جبرائیل علیہ السلام کا تعلق قرآن کے ساتھ بن گیا تو فرشتوں کا سردار فرشتہ ہو گیا. پھر اس رات کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق بن گیا تو راتوں کی سردار رات بن گئی. نمبر 3، اس قرآن کو پھر نیچے جس پیغمبر تک پہنچایا اس قرآن نے اس پیغمبر کو تمام پیغمبروں کا سردار بنا دیا.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ دیکھیے تو وہ تمام انبیاء میں جو افضل الرسل ہے تو قرآن مجید. اچھا پھر اس پیغام کو جس امت کی طرف بھیجا گیا اس امتوں کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا. قرآن مجید نے اس امت کو بھی کام دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اور پھر یہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنا دیا رمضان المبارک. تو گویا کہ اور رمضان المبارک کا ذکر قرآن مجید میں جہاں پر ہوا ہے سورۃ بقرہ میں تو وہاں پر یہ اشارہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کے مہینے کی جو عظمت ہے یہ اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. لہذا قرآن مجید نے اپنے ساتھ کتنی چیزوں کو عظیم کر دیا. فرشتوں کو بھی عظیم بنا دیا, رات کو بھی عظیم بنا دیا, پیغمبر کو بھی عظیم بنا دیا, ایک امت کو عظیم بنا دیا, پھر ایک خاص مہینے کو عظیم بنا دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میرا اور آپ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بن جائے تو پھر یہ کہ اب کیا حال ہوگا. اور قرآن مجید جب ہمیں تھامے گا تو ہمیں کہاں سے بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک زندہ اور بیدار تعلق بن جائے. یہ وہ بات ہے جو مولانا رومی نے فارسی میں کہی ہے کہ مادہ خورشید مداح خودس کہ دو چشمم صالح و نام المدس ضم خورشید جہاں ضم خودس کہ دو چشمم کور و تاریخ و برس. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ کمرے سے باہر نکلے اور اس نے کہا چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ کس قدر برائٹ سورج ہے. تو کہتے اس نے سورج کی تعریف کی ہے. رومی کہتے ہیں کہ صرف سورج کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ اس شخص نے اپنی بھی تعریف کی ہے. اور اپنی تعریف یہ کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میری آنکھیں کام کر رہی ہے, میں نے سورج کی روشنی کو دیکھا. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص کمرے سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج جو روشنی, سورج کہاں ہے, روشنی کہاں ہے, سورج کا تو وجود ہی نہیں, حالانکہ سورج ہے. تو کہتے ہیں اس شخص نے جو سورج کی مذمت کی کہ نہیں ہے سورج, تو کہتے ہیں اس شخص نے اپنا بھی ایک نقص بیان کر دیا کہ میری آنکھیں اس میں بینائی نہیں ہے, میں اندھا ہوں, لہٰذا اندھا تو نہیں دیکھ سکتا. تو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص سورج کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کی بھی تعریف کرتا ہے کہ میرے اندر بینائی ہے. اور ایک شخص اگر سورج کو دیکھ کر سورج کی مذمت کرتا ہے کہ سورج کی روشنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود یہ شخص جو ہے نا روشنی سے محروم ہے. تو اسی طرح جس شخص کی نگاہ قرآن مجید تک پہنچی, اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں اور لوگوں کی اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہے. کہتے ہیں جس شخص کی پسند اللہ تعالیٰ کی کتاب بن گئی اس نے پورے معاشرے سے اپنے آپ کو ممتاز کر دی. یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے دنیا کی اور بہت ساری چیزیں تھی مگر اس کی نظر اس اصل ہیرے پر پڑ گئی, قرآن مجید پر گیا تھا, اس ہیرے نے اس کو بھی ہیرا بنا دیا. اور جو شخص اس نے قرآن مجید کو اہمیت نہ دی اس کا مطلب ہے کہ شخص خود کم اہمیت والا ہے. اس شخص کے اندر اتنا ظرف نہیں تھا, اس قدر جوہر نہیں تھا, تو لہٰذا قرآن مجید سے جو ہے وہ دور رہے گا. تو وہ ہے کہ قرآن مجید ایک روحانی مقناطیس ہے اور اس مقناطیس کی اس میگنیٹک فیلڈ میں جو شخص وہ آیا بس قرآن مجید نے اس کو اپنے ساتھ, قرآن مجید مقناطیس کو آپ سے رکھے تو ادھر ادھر اگر دھات کے لوہے کے ذرات سارے ذرات جو ہے چپک کر مقناطیس کی طرف کو آتے ہیں. جو لوگ دھاتوں کا کام کرتے ہیں بعض بڑی قیمتی دھاتیں ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو آنکھوں سے بھی مشکل سے نظر آتے ہیں وہ جب ان کے دکان میں ادھر ادھر بکھر جائے تو وہ ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. فرض کریں دکان میں ادھر کچھ خاک کے ذرات ہیں اور کچھ ریت کے ذرات ہیں اور کچھ برادہ ہے لکڑی کا اور اس کے اندر دھات کی سے قیمتی ذرات آ گئے تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں جب دکان بند کرتے ہیں مقناطیس وہاں پر پھیراتے ہیں. تو مقناطیس جب اسے وہ رکھ دیتے ہیں ریت کے بھی ذرات ہیں, خاک کے بھی ہیں, برادہ بھی ہے, اسی میں سے جو وہ دھات کے ذرات جو آنکھوں سے مشکل نظر آتے ہیں مقناطیس ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے, لہٰذا وہ قیمتی چیزیں وہ محفوظ کر لیتے ہیں. یہی حال تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکے کے اندر مکے کی سرزمین میں جب اس نے قرآن مجید کا مقناطیس رکھ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چپٹ. دوسرے دن حضرت عبد الرحمن میں اور قرآن مجید کے اس میگنیٹک فیلڈ میں آ گئے. تیسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. چوتھے دن حضرت سعید بن زید وہ آ گئے اس لیے کہ وہ قیمتی لوگ ہیں. لہٰذا ان قیمتی لوگوں نے اپنے آپ کو قیمتی دھات ثابت کر دکھایا, لہٰذا قرآن مجید کی مقناطیس نے اس کو اپنی طرف کو کھینچ لیا. اب ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ دھات کے وہ قیمتی ٹکڑے بناؤ تاکہ قرآن مجید کا مقناطیس تمہیں اپنی طرف کھینچ سکے. تمہیں اگر نہیں کھینچا تو اپنے آپ پر رو
جا کر گڑگڑاؤ، فریاد کرو کہ میرے اندر کمی کیا تھی جس کی وجہ سے میں قرآن مجید کے میگنیٹک فیلڈ میں نہ آ سکا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں قرآن مجید کے میگنیٹک فیلڈ میں آؤ، اور اس فیلڈ میں آنے کے لیے اپنے اندر وہ مقناطیسیت پیدا کرو، وہ دھاتا پن پیدا کرو کہ دھات بن جاؤ۔ جب دھات بن جاؤ گے تو پھر قرآن مجید کی طرف میں آپ کا آنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے انداز میں آپ دیکھیے، اوپر کی جو دنیا ہے، روحانی دنیا، سب سے بڑی روح اللہ، اور پھر یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو بھی روح کہا ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے اتارا ہے اس کو بھی روح کہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خود روح، پھر وہی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے وہی کی قرآن، یہ بھی وہ روح، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین، اور پھر نیچے جہاں تک لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بھی روح، یعنی روح ہے، روح نے اس کو ریسیو کیا، لہٰذا روح 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 روح، لہٰذا جب ساری روحیں ہو گئی تو روحیں ایک دوسرے کو کہیں کی، ان کے اندر جو ہے نا ایک پلس والا معاملہ ہوتا ہے۔ اب انسان کی طرف آئیے، ہمارا جو وجود ہے یہاں پر ایک ہے جسمانی سم، یہ اوپر کا جسمانی سم ہے، اور ایک اس کے اندر ہے روحانی سم۔ یہ جو جسمانی سم ہے، جسمانی سم کے ذریعے آپ جو ہے نا مادیات کے اندر آپ کا کانٹیکٹ اور ربط ہو سکتا ہے، اور جو اندر کا روحانی سم ہے، روحانی سم کے ذریعے آپ اوپر روحانی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ 11 مہینے ہمارا روحانی سم ان ایکٹیویٹڈ رہتا ہے، 11 مہینے، اور جسمانی سم ہمارا یہ ڈومیننٹ رہتا ہے، یہ ایکٹیویٹڈ رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے اوقات تبدیل کر کے جب انسان کھانا پینا اس کا وہ کم ہو جاتا ہے تو جسمانی سم کمزور پڑتا ہے، جب کمزور پڑتا ہے اس کی گرفت اس اندر کے روحانی سم پر کمزور پڑ جاتی ہے، یہ روحانی سم یہ اندر سے نمودار ہوتی ہے، اور یہ وہ نمودار ہو جائے وہ روحانی جو سم ہے تو کہتے ہیں اس سم کو جو کہ 11 مہینے وہ مردہ پڑی تھی، اب اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ۔ ان کو پانی اور شربت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے جو تراویح کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس قرآن مجید کے اندر آپ نے اس روح کو تازگی دی، روحانی سم آپ نے تکڑا کر دیا، اب وہ روحانی سم جب اوپر والے روحانی سم کے ساتھ جب آ گیا اب کنٹیکٹ ہو گیا، اب آپ دعا کریں، آپ کی دعا فوراً ادھر پہنچے گی۔ پہلے آپ جسمانی سم کے ذریعے سے دعا مانگ رہے تھے، دعا پہنچ نہیں گئی، تو وہ اقبال نے جو کہا اردو میں، تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، کہتے ہیں آپ کے جسم میں روح ہے ہی نہیں تو عجب کیا آہ تیری، آپ جو آہ اور فریاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے، نارسا ہے، وہ روح آواز وہاں پہنچتی نہیں ہے۔ تنی بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو روحانی زندگی ہے، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو صرف حیوانی زندگی آپ کے اندر ہے، آپ جسمانی طور پر آپ زندہ ہیں، روحانی طور پر تو ختم ہو چکے۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اندر آئی کہ انما یستجیب الذین یسمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو ان میں سے وہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں جو کہ سنتے ہیں اور زندہ ہے، والموتیٰ، اور یہ لوگ تو مر چکے ہیں، یعنی یہ روح کے قبرستان ہے جو آپ کو نظر، یہ ابو جہل جسمانی طور پر زندہ ہے مگر اس کے اندر چونکہ روح مر چکی ہے تو یہ ابو جہل کا وجود یہ روح کا قبرستان ہے، اندر روح مر چکی ہے، اوپر والا جسم جو ہے زندہ ہے، تو جس کے تو ہمارے بھی ہمارا معاملہ بھی ہے کہ ہمارے جسمانی وجود تو زندہ ہے، روحانی وجود ہمارے ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اوپر ہمارا رابطہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس روحانی سم کو ایکٹیویٹ کریں، پھر اس کو تر و تازہ کریں، اس کو ہم دودھ پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں قرآن مجید کے ذریعے۔ پھر جب ہم کوئی دعا مانگیں گے تو لہٰذا جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں پر پھر دعا کا ذکر بھی ساتھ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہو میں تو قریب ہی ہوں۔ یہ دور تو آپ ہو گئے تھے، یعنی آپ کی جو روح ہے اس کے ارد گرد آپ کے جسمانیت کے اتنے پردے آ گئے تھے کہ وہاں سے آواز نکلی نہیں گئی، میں تو بالکل آپ کے پاس تھا۔ تو اب اگر چاہتے ہو کہ میں آپ کے پاس رہوں، اپنے یہ جو ہفتے ہیں یہ ختم کرو۔ پشتو زبان کے ایک شاعر نے کہا ہے، وہ عمدہ بات کہیے، ترمیتزا اورانا نکلی در تن پورا اوبا کرا سے تر خدایا اور رسولہ، کہتے ہیں یہ تن کا یہ جو درمیان میں جسم اور بدن ہے نا، کہ اس ریکارڈ کو اگر تم نے ہٹا نہیں دیا اوبا کرا سے تر خدایا اور رسولہ، تو اللہ اور رسول تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ نے اس کو ڈھا نہ دیا ہو، جب آپ نے اس کو جسم کو آپ نے
تخلیق کے عمل سے رنگدارا ہو تو وہاں تک آپ وہ نہیں پہنچ سکتے. اب آگے یہ میں وہ جو 4 آیات کے تھوڑی سی بات اس سے کرتا ہوں. ان 4 آیات کے اندر ایک ٹاپ کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے جس کو کہتے ہیں رحمت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے. صفات اللہ تعالیٰ کی اور بھی ہے مگر یہ اہم صفت اس لیے کہ اس صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب آئے ہیں. دیکھیں اس معاشرے میں فرض کریں کہ ایک شخص ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت ذہین ہے. اب اس کی جو ذہانت ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے اپنا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ایک صفت اس کے اندر ہے کہ وہ پہلوان ہے، بہادر ہے. اس کی بہادری کی صفت جو ہے نا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. لیکن اس کے اندر ایک تیسری صفت ہے کہ وہ سخی ہے. اب سخی اور سخاوت کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں کو دے رہا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ایک منفعت مل رہی ہے، لوگوں کو ایک فائدہ مل رہا ہے. اس کے ساتھ اس کی ذہانت سے یا اس کی جو وہ ہے بہادری ہے اس کا براہ راست فائدہ لوگوں کو نہیں ہے، مگر اس کی سخاوت کا فائدہ براہ راست لوگوں کو ملتا ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں مگر ان میں سے اہم صفت رحمت، کیونکہ رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب آتا ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہے، اور اس کی رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بھی قرآن مجید دیا. لہٰذا الرحمن اس میں ایک اہم صفت کا ذکر پہلے اپنے اللہ کی صفت ہے. نمبر 2 علم القرآن. دوسری آیت میں بھی ایک ٹاپ کی بات، اللہ تعالیٰ نے جو علوم سکھائے ہیں انسان کو بے شمار ہیں اور سب سے انسان فائدہ حاصل کر رہے ہیں. ان تمام علوم میں جو ٹاپ کا علم ہے وہ ہے علم قرآن. اگر علم قرآن نہیں ہے تو مطلب ہے آپ کے سارے علوم ہی فضول ہیں. علم قرآن مجید کی ہدایت اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی پوری سائنس، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ فکری گستاخ جس نے عریا کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے آشیانہ. اقبال کہتے ہیں کہ وہ سائنس جو اللہ تعالیٰ سے گستاخ بن چکی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نظام فطر سے باہر نکالا ہے. کہتے ہیں کہ اسی سائنس اور اسی علم کی وجہ سے وہ فکری گستاخ جس نے عریا کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے آشیانہ. کہتے ہیں انسان کا آشیانہ اسی علم کی وجہ سے خطرے میں. یہ ہائیڈروجن بم ہے، یہ ڈیزی کٹر بم ہے، یہ ایٹمک بم ہے، اور اس میں زمین تو زمین دریاؤں کے پانی کے اندر بھی جو ہے نا وہ آگ بڑک رہی ہے، کیونکہ ہر جگہ بم اور بارود ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ وہ جو تحقیق اور جو سائنسی فکر ہے اس نے خدا کو الگ کر دیا. جو اقبال نے کہا ہے یعنی مشرقت کی کتاب میں کہ سائنس کا اور عشق خدا کا مکالمہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ افسونی تو دریا شورزارس ہوا آتش گداز و زہادارس. عشق خدا وہ کہہ رہا ہے سائنس کہ افسونی تو کہ آپ کے جادو سے دریا شورزارس کہ دریاؤں سے شعلے اٹھ رہے ہیں. سائنس سے کہا کہ سائنس یہ آپ کے ظلم کی وجہ سے ایسا ہے. ہوا آتش گداز و زہردارس یعنی وہ ہوا زمینی بن چکی ہے اس لیے کہ ہر جگہ بس بم اور بارود ہے. یہ وہ علم ہے جو آپ نے حاصل تو کر لیا مگر اس کے ساتھ خدا کا جوڑ نہیں تھا. وہ علم انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت انسان کے لیے وہ بن گئی. جو بامن یار بودی نور بودی بریوی ازمنو نوری تنارس. عشق خدا کہتا ہے کہ یہ سائنس جو بامن یار بودی جب تک تو میرا یار تھا، یعنی جب سائنس اور اللہ قرآن مجید نے جو ابتدا میں یہ فرمایا کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اسی کا نام سائنس ہے. تو جو ابتدائی جو موجد تھے وہ مسلمان تھے، لہٰذا مسلمانوں کے پاس ہدایت بھی تھی اور سائنسی فکر لہٰذا ہدایت اور سائنسی فکر یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو سائنس جو ہے وہ محفوظ تھی اور اس لیے وہ عشق خدا سے کہتے ہیں جو بامن یاد بودی جب تک آپ میرے یاد تھے، نور بودی آپ انسانیت کے لیے نور تھے، بریدی از منو نوری تنارس مگر چونی کی بریدی جب آپ کا رشتہ میرے ساتھ کٹ گیا اے سائنس نوری تنارس تو تمہاری نورانیت جو ہے ناریت میں بدل گیا، تم نار بن گئے. اب انسانیت کے لیے تم آپ کو انسانیت کو جلانے والے. تو علم القرآن تو قرآن کا علم دیا اور قرآن کا علم تمام علوم کی سرکار. نمبر 3 خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات وہ بے شمار ہے، اس میں سے جو ٹاپ کی مخلوق ہے وہ ہے انسان. اور نمبر 4 علمہ البیان اور اس نے پھر انسان کو قوت بیان دیا، پاور آف اسپیچ دیا. اور انسان کے اندر صلاحیتیں بہت سی ہے، اس میں ٹاپ کی صلاحیت قوت بیان ہے. یعنی اس بات چیت کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے
کرتے ہیں, یہ تہذیب تمدن کی جو سرگرمی ہے وہ قائم ہے. اور چاروں آیات کو آپ ایک لیول میں لے آئیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ اللہ جس کی صفت رحمت کا ایک سمندر بہ گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ایسا سمایا کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک کانٹے مارتا ہوا سمندر وہ ابل پڑا. تو کیا ہوا؟ اس سمندر کا نام کیا ہے؟ علم القرآن. وہ اصل میں قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سمندر جو ہے نا قرآن بن کر یہاں زمین پر آ گیا. تو جب یہ قرآن بن کر آیا تو کہتے ہیں یہ قرآن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تحمل کائنات کے اندر ہر ایک چیز کر سکے. پہاڑوں پر پیش کیا گیا, پہاڑوں نے ہینڈز اپ کر دی کہ بھائی ہماری کے اندر تو طاقت نہیں ہے قرآن مجید کو اٹھانے کی. اور کائنات کے اندر ہر ایک چیز پر کہ اس قرآن اس کتاب کو تان سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان بنایا. اور انسان کے اندر جو ہے ایک جو میں نے کہا کہ ایک اس کا جسم اور بدن ہے, ایک انسان کے اندر ایک روحانی مرکز بنایا جس کا نام ہے قلب. لہٰذا یہ قلب جو ہے یہ اسی قرآن کو وحی کی شکل میں یہ اس کو ریسیو کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مظہر کا صفت رحمت کا مظہر قرآن ہو گیا. پھر قرآن کے تحمل کے لیے کہ قرآن اب کس کے پاس اس کو بھیجا جائے, لہٰذا انسان کے اندر ایک روحانی مرکز بنایا. اور پھر یہ کہ اس قرآن کو پھر آگے پروموٹ کیا کیسے کیا جائے, انسان کو قوت بیان دی, پاور آف اسپیچ دے دی کہ یہ جو پاور آف اسپیچ ہے اب اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کو آگے تک پہنچے گا. اب اسی قوت بیان کو بعض لوگ لے کے ٹی وی اسٹیشن کے اندر وہ گانے گاتے ہیں اور بھی بہت سارے مسالک ہیں اس قوت بیان کے, مگر کہتے ہیں کہ اس کا سب سے اعلیٰ ترین جو مسلک ہے اس قوت بیان کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو بولے. تو قرآن مجید میں ایک جگہ آیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, یعنی دعوت اللہ اور دعوت اللہ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو بلانا. لہٰذا یہ چار آیات کے اندر یہ چار اعلیٰ باتیں ہو گئی. اب تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے تو یہ احسان کر دیا ہمارے ساتھ, اور سورۃ الرحمن میں آگے فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ چاہیے کہ میں نے احسان کر دیے تو آپ لوگ بھی احسان کریں. تو اب ہم کیا احسان کریں جواب میں؟ اس کا جواب ہے کہ 5 کام کرو. ان 5 کاموں کا نام ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق. یہ 5 کام جس نے کر دیے اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی احسان کا جواب بشری حد کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے. وہ 5 کام کیا ہے قرآن کے حوالے سے؟ نمبر 1, اس کتاب کو دل کی گہرائی سے مانا جائے. یعنی صرف زبان سے نہیں, ابھی ترجمے میں بھی امتیاز صاحب نے بتایا, صرف زبان سے نہیں, دل کی گہرائی سے اس کتاب کو مانا جائے قرآن مجید کو. اور اس کو کہتے ہیں ایمان حقیقی. قلب ایمان. اور قرآن مجید وہ اس ایمان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں, مسلمان کے گھروں میں, اور ہمارے پاس ایک موروثی ایمان تو ہے, مگر اس موروثی ایمان کا ذکر نہیں کر رہے. حقیقی ایمان کا, قلبی ایمان کا, واقعی ایمان کا, کہ وہ ایمان جب انسان کے دل میں کر جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کو دل کی گہرائی سے مانا جائے. اس کا نام ہے ایمان و تعظیم. یہ قرآن مجید کا ایمان ہے. نمبر 2, یہ جو ایمان انسان لاتا ہے یہ کوئی ایک بیج ہے کہ وہ بو رہا ہے, اور زمیندار جب زمین میں بیج بو دے تو پھر آگے وہ کیا کرتا ہے, مسلسل اس کو پھر پانی دیتا ہے. پانی اگر نہ دے تو بیج گل سڑ کے بس اس کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے, اس سے کوئی پودا نہیں نکل رہا جب تک آپ اس کو مسلسل پانی نہ دے. لہٰذا قرآن یہ جو ایمان کا بیج آپ نے بو دیا, اب اس کو مسلسل پانی دو. اس پانی کا نام ہے قرآن مجید کی تلاوت. یعنی جس قدر کی آپ تلاوت کریں گے تو وہ یہ کہ یہ جو بیج جو ہے نا ایک پودے کی ایمانی پودے کی شکل میں نمودار ہوگا. لہٰذا دوسرا اب قرآن مجید کا یہ کہ اس کو بار بار پڑھا جائے, کثرت سے اس کتاب کو پڑھا جائے, کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے, تاکہ اندر سے دل سے زنگ کو اترے اور وہ جو آپ نے بیج بو دیا ہے اس کے لیے زمین زرخیز ہے. نمبر 3, تیسرا ہم قرآن مجید کا یہ کہ اس کتاب کو سمجھا جائے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے مگر سمجھتا نہیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا. یہ مجھ سے مطالبہ کیا کرتا ہے. دنیا کی کتابیں ہم سیکھتے ہیں, انگریزی زبان سیکھتے ہیں, فرانسیسی زبان سیکھتے ہیں, جرمن زبانیں لوگوں نے سیکھی ہے, روسی زبانیں سیکھی ہے,
مگر عربی زبان ہمیں اتنی بھی نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکیں. لہٰذا ایک بہت بڑا جرم ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اگر قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو یہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں کتنے پیسے ہم ایک مہینے کی دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو صبح سویرے جبکہ ابھی نماز بھی نہیں کھڑی ہوتی اور یہ بچے یہاں روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں, والدین ان کو یہاں تک لاتے ہیں اس لیے کہ والدین کے دلوں میں اثر عظمت جو ہے اس کی. اگر قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو قرآن تعلیم سے آراستہ کرتے. تو قرآن جو عربی زبان کا اس قدر حضور اور اس قدر تھوڑا سا برابر انسان کو پڑھ لے کہ کم از کم وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے. لہٰذا تیسرا ہم قرآن مجید کہیں کہ اس کو سمجھا جائے. نمبر 4 چوتھا ہم قرآن مجید کا یہ کہ انسان اگر اس کو مان چکا دل کی گہرائی سے اس کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور پھر اس کو سمجھ بھی رہا ہے تو اب چوتھا ہم قرآن کا یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے. یہ ساری چیزیں تو وہ کر رہا ہے مگر عمل میں نہیں ہے. یہ بہت بڑی منافقت ہے. قرآن مجید پر عمل نہیں ہو رہا تو چوتھا ہم قرآن مجید کا کہ اس پر عمل کرنا. اور یہ جو عمل ہے اس کے 2 گوشے ہیں. ایک ہے انفرادی زندگی کا گوشہ اور ایک ہے اجتماعی زندگی. انفرادی زندگی کا مطلب ہے کہ میرے انفرادی زندگی میں نے دیکھا کہ خراب چیزیں تو قرآن کے خلاف ہیں, میں نے وہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دی. وہی میں سگریٹ پی رہا ہوں یہ تو قرآن کے خلاف ہے, میں نے وہ چیز کو ختم کر دی. میں تو فلاں گناہ کے اندر ملوث ہوں جبکہ قرآن مجید سے منع کر رہا ہے یا آئندہ کے بعد میری زندگی میں چیز نہیں ہوگی. تو یہ تو انفرادی زندگی قرآن کے مطابق بنانا. اور ایک ہے اجتماعی زندگی. اجتماعی زندگی وہ یہ کہ جو ہمارا اجتماعی سیاسی نظام ہے وہاں پر جب صدر صاحب کے پاس کوئی اپیل کی جاتی ہے تو ایک ایسا شخص جس پر کہ موت کا فیصلہ جس کا دیا جا چکا ہے صدر اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ بالکل اسلامی اصول کے بالکل الٹ ہمارے سیاسی نظام. تو آپ کے سیاسی نظام میں اگر ایک چیز فرنگی قانون کے مطابق ہے تو پھر خدائی قانون اور قرآن کا قانون تو وہ نہیں. جس نے معاشی نظام جو ہمارا اجتماعی معاشی نظام ہے اس میں ہے سود. جب سود ہے تو وہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. لہٰذا وہاں پر بھی ہم گویا کہ اجتماعی طور پر ہم کافرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. انفرادی طور پر اگر میں مسلمان بھی ہوں مگر جس معاشرے میں اور جس پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم میں میں زندہ ہوں وہاں پر تو کافرانہ سب کچھ ہے. لہٰذا جب تک اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد نہ کی جائے ہماری نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارے روزوں کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارے حج و زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے ذریعے سے روز و نماز حج سے کہتے ہیں تو ہم وہ خود ہی بناتے ہیں, تعمیر خود ہی کرتے ہیں, شخصیت تعمیر کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ شخصیت جو ہے اس کو پھر اس غلط نظام کے خلاف استعمال کرو, ظلم کے خلاف استعمال کرو. وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کا قانون عدل نہیں ہے اور تم زندہ ہو موجود ہو تو آپ کے لیے انتہائی میں اہمیت کی بات ہے. لہٰذا سب سے پہلے اپنا جو نہ بچونا اس فکر کو بناؤ کہ میں اس روشنی کو لے کر وہاں سے ہماری اجتماعی زندگی میں جو غلطیاں ہیں, جو آلائشیں ہیں, جو گندگیاں ہیں ان گندے کو وہاں سے صاف کیا جا سکے. یہ ہے قرآن پر جو اجتماعی زندگی میں قرآن پر عمل ہے, یہ ہے اس کا تقاضا. ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز روزے کو بدنام بنایا ہوا ہے. ایک ساتھ جو دین کی طرف آتے ہیں نماز اور دین کی طرف زیادہ آیا نماز بھی اور زیادہ ہو گئے, کچھ اور آیا اذکار اور زیادہ ہو گئے. بس یہ پوری زندگی جو ہے نا وہ اس دائرے سے نہیں لیتا. اس کے سامنے بات یہ آئی کہ بھئی یہ جو قرآن مجید ہے کیا یہ قرآن مجید کا صرف الماری میں یا صرف ایک رمضان میں اس کو پڑھا جائے. بہت بڑا ضرور ہے. چنانچہ مشہور مفسر قرآن ہے مولانا امین حسن اسقائی رحمہ اللہ, اور اس نے 9 جلدوں میں قرآن کی تفسیر تدبر قرآن لکھی ہے. اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ محض الفاظ کی تلاوت کر لینا اور قرآن کے معنی کی طرف توجہ نہ دینا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. یہ طریقہ تو اس وقت سے رائج ہوا جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک صحیفہ ہدایت سمجھنے کی بجائے محض حصول برکت و ثواب کی ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا. جب زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہونے کی بجائے اس کتاب کا مطلب یہ نہیں کیا کہ ہم اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کریں, وظیفے کے طور پر استعمال کریں. دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہو کہ اس کا حقیقی میرا صرف اس پر حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے. مگر یہ ایک عجیب ظلم ہے اس قرآن کے ساتھ کہ جب اس کو کھول دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آنکھوں پر ایک مضبوط پٹھی باندھی جاتی ہے کہ اس کا کوئی مفہوم اپنے دل کو چھو نہ جائے.
تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ، اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور کتنی زبانیں انہوں نے سیکھی ہے، کتنے ایکسپرٹس ہیں قرآن مجید کا، وہ سمجھنا تو وہ دور کی بات ہے، وہ تلاوت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس کے نظام کو اس کو قائم کرنا ہے. اور بات رہا قرآن مجید کا ہے کہ اس کتاب کو، اس کی جو دعوت اور اس کا جو پیغام ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. ایک انسان اگر دن رات میں 1000 تسبیحات اور 1000 نوافل پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ صفت نہیں کہ وہ قرآن کا داعی بنے، ایک ناقص مسلمان، اور شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں لینے کے دینے پڑ جائے. چنانچہ جو مشہور حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص کے، ایک بستی کے بارے میں جب یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی کو الٹو، تو وہاں پر پوچھا گیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس میں تو فلاں شخص سے لم یاسی قتل فتائیں کہ آن جبرنے کی جو ساتھ ہے اتنے بھی وہ معصیت میں اور گناہ میں اس نے نہیں گزارے، ہر وقت اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی اس بستی میں ہے، تو کیا اس پر بھی یہ الٹے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اقلبھا علیہ وعلیہ، سب سے پہلے اس پر الٹو. اس لیے کہ اس شخص کے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوا کہ معاشرے کے اندر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو معصیت ہے، یہ جو نافرمانیاں ہیں، جو انحراف ہے، اس کے ساتھ کون لڑے گا؟ کیا یہ ہے کہ بس صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف نماز پڑھو، صرف جہاد کرو؟ تو ہم لوگوں کا ذہن جو ہے وہ صرف انہی چیزوں کے اندر، یہ دین کا محدود تصور ہے، لمیٹڈ تصور ہم دین کا. تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کے وسیع تصور کو جاننے کی کوشش کریں. اس کے لیے 2 کتابچے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک کتابچے کا نام ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. انسان کے پاس دنیا کا اور کچھ نہ ہو، ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا ایک کتاب جو اس کے پاس ہو، یہ امریکہ کے صدر سے بڑھ کر عظیم انسان ہے، کیونکہ اس کو اس کتابچے کے ذریعے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید خود سے کیا چاہتا ہے. یہ حقیقت انسان کے پاس نہ ہو، ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، ایک خائب اور خاسر انسان ہے. لہذا ہر ایک شخص کے تکیے کے پاس، اس کی الماری میں، اس کے بالکل قریبی میز پر یہ کتاب ہونا چاہیے کہ 5 چیزوں کو اس سمجھنے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کتاب کے اندر آتی ہے. اور نمبر 2 اس کا کتاب چاہے دینی فرائض کا جامع تصور، کہ قرآن اور حدیث پہ بہت ساری باتیں ہیں، مجھے خلاصے میں بتاؤ کہ قرآن اور حدیث 2 3 4 کچھ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے 4 باتیں بیان کی. قرآن اور حدیث کا سارا جو ہے اس کا خلاصہ یہ 4 باتیں. یہ 4 باتیں جس کی سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ انشاءاللہ اور جب وہ کھڑا ہوگا تو وہاں پر وہ کہہ سکے کہ اللہ آپ کی کتاب اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو کچھ میں نے 4 باتیں سیکھی تھی، اس کے مطابق میں نے آپ کو بس آپ کی زندگی گزاری. اب آ جائیے آخری بات کی طرف. یہ کام جو میں نے کہا کہ قرآن کا نظام قائم ہونا چاہیے، یہ کام بغیر کسی جماعت کے ممکن نہیں. دیکھو جو باطل دعوتیں ہیں، باطل پیغامات ہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی جماعتیں. یہ یہودی جو پوری دنیا کے اندر انہیں تعلقہ مچا رکھا ہے، یہودیوں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. مگر مسلمان یہ بس صرف مذہب مساجد کے اندر بس صرف نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں. لہٰذا ان کے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ تم ایک جماعت بن جاؤ، جماعت ایک ڈسپلن جماعت پیدا کرو. اور یہ وہ چنانچہ جو قرآن مجید میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ الفاظ آئے. اور پھر یہ الفاظ آئے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے منع کرتے تھے. ولتکن منکم امہ، لیکن چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو، ایک جماعت ہو. یہ تو تم پورے مسلمان، تمام مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں. کیا آپ دیکھیں اللہ کا نظام نہیں ہے، سب سے پہلا اس کا جو ہے نا فریضہ وہ ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے. جہاں پر یہ نظام ہے اس کو مینٹین رکھے، اور جہاں پر یہ نہیں ہے اور لوگوں نے کام چھوڑ دیا تو کہتے ہیں کم از کم ایک جماعت تو لازماً ایسی ہونی چاہیے. اگر وہ ایک جماعت بھی مر گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بن گئی ہے یہ امت مسلمہ. تو لہٰذا اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی ڈسپلن مضبوط جماعت ہو تاکہ وہ جماعتی طور پر یہ کام کرے. بعد جو ہے نا اپنا کام جماعت کے روپ میں وہ کر رہا ہے، لہٰذا اسلام و جماعت کے روپ میں وہ کرے. اس کے لیے انسان نگاہ دوڑائے تو جہاں کوئی ایسی جماعت ہو، ایسی اجتماعیت ہو، تنظیم ہو کہ اس کے ساتھ میں یہ کام کر سکوں. میرے سامنے بھی یہ سوال تھا
میں جب کالج میں ادھر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا خیبر میڈیکل کالج میں، تو اس زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ پشاور تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک تقریر کی دینی فرائض کا جامع تصور، اور پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرائض میں نے آپ کے سامنے وہ رکھے ہیں یہ ہر مسلمان کے فرائض ہیں. ہر مسلمان نے اپنی قبر میں سونا ہے. لہٰذا میں نے تو آپ لوگوں کو خبردار کر دیا. اب اس پر عمل کا مرحلہ ہے، وہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو ان پر عمل کرنے کی بندوبست کیجیے. لیکن اگر یہ شعور اور یہ احساس آپ کے اندر وہ نہیں ہے تو پھر اس دن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کوئی آپ کو جوابدہی ہوگی، اس سے پھر آپ کسی طور پر وہ بچ نہیں سکیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پھر بعد میں جب تقریر ختم ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کام میں جو ہے نا آپ کے ساتھ سے نہیں ہونا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو بڑے خوش ہوئے اور اس نے کہا کہ یہ کام اگر آپ نے واقعی اپنا کام سمجھ لیا ہے، پہلے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب اس وقت سے لے کر یہ 1986 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مجھے دین کے ساتھ لگا دیا، قرآن مجید کے ساتھ لگا دیا، حدیث شریف کے ساتھ لگا دیا، اور قرآنی جو حلقے اور مجالس کے ساتھ میں لگا دیا. لہٰذا میں جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بس فوائد ہی فوائد ہے جو میری زندگی کے اندر آ گئے. یہ زندگی تو ویسے بھی گزر رہی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بھی زندگی گزر جاتی، مگر وہ زندگی گزرنا اور یہ زندگی گزرنا کہ دین کے ساتھ وہ گزرو، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے. بلکہ حقیقت میں ہے کہ کوئی سرے کوئی نسبت اور تناسب ہی نہیں. لہٰذا میں تمام ساتھیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو تحریک برپا کی ہے جس کا نام ہے تنظیم اسلامی، اور تنظیم اسلامی کے اندر یہ اتنا قیمتی لٹریچر ہے، اس تنظیم کو، اس لٹریچر کو آپ لوگ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کورونا نے پوری دنیا کے اندر 30 لاکھ بندوں کو مارا ہے، اور یہ 30 لاکھ تو وہ ہیں جن کے اعداد ہمارے اسپتالوں میں آئے ہیں. وہ جو باہر مرے ہیں وہ اگر آپ شامل کر لیں تو پھر یہ اعداد باؤ سے کہیں آگے 17 کروڑ لوگوں کو اس نے متاثر کر دیا. میرا زندگی کا کیا اعتبار. وہ ایک امریکن وہ رائٹر ہیں، مصنف ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مین اسٹینڈز الون، انسان خود کھڑا ہو سکتا ہے. تو بھئی انسان کے پاس جو اس قدر نالج اور علم ہے اس کو خدا و رسول کی ضرورت نہیں رہی. اب اگر اس کا نام ہے جولین بکسلے اگر ہوتا تو اس کے سامنے اس پر دھیان رکھی جاتی کہ آپ کا جو علم تھا اور جس میڈیکل کالج پہ آپ کو ناز ہے اس میڈیکل کالج میں آپ کے امریکہ میں کتنے لوگوں کو مروا دیا، کوئی علاج نہیں. تو مطلب زندگی کا کوئی اعتبار ہے، کس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے. اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے کے تک پہنچے گا تبھی یہ زندگی ختم ہوگی، نہیں، جوانی میں بھی یہ زندگی ختم ہو جائے. وہ جو قرآن مجید میں بڑا اپیل ہے سورہ میں وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کہ بعض لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے ہو کر اور کچھ دنیا کا عیش کر کے اس کے بعد دین کی طرف آئیں گے. تو کہتے ہیں وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو شاید قیامت کل ہی ہو. اگر ایسی کوئی گارنٹی ہوتی کہ ہاں قیامت جو ہے وہ 60 سال ابھی ہے تبھی تو آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کی زندگی کے 60 سال گارنٹیڈ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں گے بس تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن نہ آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے نہ قیامت کے آنے کی کوئی گارنٹی ہے، شاید کہ قیامت ہو کر ہی آ جائے. تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ گھڑی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر انسان تیار و مددگار کھڑا رہے، اپنے لیے قرآن کو یار اور مددگار بنا. تو یہ اس کا نام ہے تنظیم اسلامی، 1975 میں قائم ہوئی ہے. ہم سب ساتھی اس کے اندر وہ شامل ہیں، یہ جدوجہد کر رہے. اور آپ تمام کو میں دل سے دعوت دیتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھیں، لٹریچر کو آپ پڑھیں. آپ کا دل اگر گواہی دے، قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا موازنہ کر لے، دل اگر گواہی دے تو وجہ اس کے کہ انفرادی زندگی گزر رہی ہے، فضول زندگی گزر رہی ہے، زندگی کو اجتماعی بنائے، نورانی بنائے، برکت والی زندگی بنائے. اور جب یہ زندگی وہ نظام دنیا کے اندر آیا نہ آیا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے جدوجہد کی کہ نہیں کی. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ تو جب احد میں شہید ہو گئے، اسلام اس پر غالب نہیں ہوا تھا مگر وہ پاس ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے جدوجہد کی، لوگ اس کے ساتھ نہیں ملے، لوگ ناکام ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پاس ہو گئے، نظام نہیں آیا، نوح علیہ السلام پاس ہو گئے. لہٰذا میرا اور آپ کا پاس ہونا یہ اصل میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، خواہ وہ نظام آئے یا نہ. میں اگر دعوت دوں اور 50 سال دوں، ایک شخص بھی میری دعوت مان کر نہ دے، یہ لوگ ناکام ہو گئے.
پاس ہو گیا. تو لہٰذا انسان یہ فکر کرے کہ جب میں اللہ کے حکم پر ہو جاؤں اور میں مجھے یہ خبر ملے کہ تم پاس ہو گئے. دنیا میں کچھ ہوا نہیں ہے مگر آپ نے جو ذمہ داری ادا کی. تو چاہیے کہ ہم اس احساس کے ساتھ یہاں سے رہیں کہ ہم اس حقیقت کو پڑھیں, اس حقیقت کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے. اور بس آخری میں اس کا اختتام کرتا ہوں. ہمارے ساتھ میں کچھ تو جاننے والے زیادہ ہیں یا اردو والے زیادہ ہیں؟ ہاں اچھا, تو کچھ لوگ یہ شاعر ہیں ہمارے بزرگ مردان سے آگے جو سفاکوٹ ہلا کر اس کے تو ان کے اشعار کہ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں. فرخاد غفلت چم فضل راورے دلیلا دا فانی اس پورے دنیا ذکر آتا کھولے گا. یعنی یہ صابر ان کا نام ہے. تو صابر وہ کہتے ہیں, میں پہلے ایک مثال آپ کو دیکھیے, ایک شخص ہے وہ ایک ہفتے کا بھوکا ہے. وہ آیا ایک مکان کے اندر اور وہاں پر ایک ہفتے کی پرانی باسی روٹی پڑی ہے اور یہ ایک ہفتے کا بھوکا ہے. بہت روٹی سخت ہو گئی ہے. اس نے کیا کیا, اس کے اوپر پانی ڈالا, اس کو تھوڑا سا نرم کر دیا اور بہت مزے سے, کیونکہ ایک ہفتے انسان اگر بھوکا ہے تو سوکھی روٹی تو اس کے لیے وہ صاحب ہے کہ وہ چھوٹا گوشت کھا رہا ہے. اس نے کھانا شروع کر دیا. اتنے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ وہ جو کمرہ ہے مکان کا وہاں پر تازہ چاول بھی پڑے ہیں, میوہ بھی ہے اور گرم روٹی بھی ہے, تو یہ آپ کی سوکھی روٹی ڈالیں. بس یہ شخص ادھر گئے اس نے تازہ روٹی. اب اس سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ سوکھی روٹی آپ نے چھوڑ دی ہے. اب وہ سوکھی روٹی کی طرف دے گا بھی دیکھے گا بھی نہیں, کیونکہ سوکھی روٹی کی اہمیت تو اس پر تھی جب یہ تازہ روٹی نہیں تھی. تازہ روٹی جب اس کو مل گئی بس سوکھی روٹی کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں. دنیا اور آخرت معاملہ یہ یہاں پر یہ دنیا کے اندر یہ جو جھپٹے ہم مار رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہمیں وہ جو نعمتیں ہیں اس کی کوئی جھلک ہم نے دیکھی نہیں. یعنی قرآن اور حدیث کے الفاظ میں اس کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرو. وہ چیز جب آپ پر واضح ہو گئی بس دنیا پھر آپ کے لیے سوکھی روٹی بن گئی. تو مولانا رومی کہتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد کی جہان در چشم او مردار شد. ہر وہ شخص جس کو یہ دیدار حاصل ہو گیا, جس نے آخرت کی نعمتوں کو قرآن اور حدیث کے الفاظ میں دیکھا, یہ جہان در چشم او مردار شد, کہتے ہیں یہ دنیا اس کی نگاہوں میں مردار ہو گئی کیونکہ بہت عظیم چیز اس کو مل گئی. اب اس لیے صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کے اندر انہیں کسی ایک مقام پر نہیں یہ کہا گیا کہ بھائی دنیا کے اندر آپ کو یہ دوں گا, حالانکہ کتنے مسائل اور مشکلات میں وہ گر گئے, مگر قرآن بلائے کہ یسجون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, کہتے آپ کو جنت میں بارہ کھانے ملیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو میں ساری دنیا بھی دوں, یہ دنیا تو سوکھی روٹی ان کی ذرا ہے, لہٰذا اس سے ان لوگوں کا اطمینان نہیں ہوگا. ان کا اطمینان تو اس نعمت سے ہوگا جو قدرت میں ان کو دے گا. تو لہٰذا ہم اپنا جو لیول آف کانشیسنیس ہے, ہمارا جو شعور کی جو سطح ہے, اس کو ہم یہاں تک ہو رہا ہے. تو یہ صاحب یہ الفاظ کہتے ہیں کہ فرخاد غفلت چم فضل راورے, کہتے ہیں میری دل کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے, آخرت کی نعمتیں مجھے دکھائی دے. دا فانی اس پورے دنیا ذکر آتا کھولے, کہتے ہیں دنیا اس لیے خوبصورت ہے کہ وہ جو دل کی آنکھ سے جو وہ اس دنیا کو دیکھ سکتا تھا وہ آنکھ اندھی ہو گئی ہے. وہ آنکھ جس دن بینا ہو گئی ہے وہ دنیا مجھے نظر آئی, تو پھر یہ جو خوبصورت دنیا ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی. فرخاد غفلت چم فضل راورے دلیلا دا فانی اس پورے دنیا ذکر آتا کھولے. مرگرا نہ ہیر کرے د دنیا و د اولاد مزو پور تک ملاد مقبری پمینس کے تلیلا. یہ اولاد اور دنیا کے مزوں نے مجھے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو قبرستان میں سے ہو کر جاتا ہوں, ادھر بھی مردے پڑے ادھر بھی مردے پڑے, مگر میرا ذہن اس طرح جاتا بھی نہیں کہ میں نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے. تو کہتے وہ جو دنیا کی خوبصورتی اس قدر اس پر چھا گئی ہے کہ اب یہ قبر اور یہ چیزیں میرے لیے باعث عبرت نہیں. دوارا میرا کاغی د دوزخ جور و کندوتا یا میں ہم دا نفس و دا شیطان لن سمن رہا. دوارا سے کیا مراد ہے, یعنی اولاد اور دنیا اس کا اوپر سے دل بات ہے. کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں مجھے جو ہے نا دوزخ کے کارن کی طرف سے پھینک رہی. اب ایک اہم بات آ رہی ہے, سوائم دا سپکا زمان سپکا وائی دا زمان دا مقابل اپنے زمان پلال نکل گئے رہے گا.
کہتے کہ میں کہتا ہوں زمین میری اور زمین کہتی ہے کہ تم میرے ہو، اور کہتے یہ زمین پہ گواہی دیتی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہ اسی زمین پر جگڑ رہے تھے، آج آپ کے آبا و اجداد کا نام و نشان نہیں ہے، زمین اس جگہ پر زوایم دا زمکا زما زمکا وائی ته زما دا مقابله پر زما کار نکه پہلے لے آگا دا بندرو دا صابر جنازہ ہوا تھا سمرا بلگیاو اس داخلہ سنگا بڑے لیکن انسان کا آخری یہ جو میں نے کہا کہ بھی کرونا ہے اور یہ مسائل ہے، لہٰذا ان مسائل کے اندر پتہ نہیں ہماری زندگی دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اس سے پہلے انسان اس حقیقت پر آ جائے میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سربراہی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز۔ اگر انسان نے اس حقیقت کو قبول کر لیا، کل اس کی موت ہو جائے وہ تو بات ہو جائے، اور اس نے کچھ نہیں کیا ہے مگر یہ پہلے ہی دن وہ ادھر آئے تھے سفیر کی طرف، بس اللہ تعالیٰ نے اس کا نام پاس میں لکھ دیا، انہوں نے نیت تو وہ کی، تو لہٰذا یہ دعوت جو ہے یہ خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے دوستوں احباب کو جو ہے یہ بات بھی آپ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ کریں گے کہ یا اللہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سینوں کو قرآن اور حدیث کے لیے کھول، زیادہ سے زیادہ یہ چیز۔ بس آخری میں سناتا ہوں آپ کو مولانا رومی کا شعر جو کام ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں فارسی میں کہ پشت سوئے نوبت گلرنگ کن عقل در رنگا ورنگا دنگ کن، پشت کسے کہتے دید کو دیکھ، سوئے کی طرف، نوبت گلیا کو کہتے ہیں، ڈال دیو ڈبل گلیا، گل رنگ رنگ برنگی، تو مولانا کہتے ہیں کہ پشت سوئے نوبت گلرنگ کن، یہ جو رنگ برنگی گلیا ہے دنیا کی اس کی طرف پشت کر دو، عقل در رنگا ورنگا دنگ کن، اور کہتے ذرا یہ سوچو کہ جو رنگ برنگی گلیا ہے اس گلیا کو یہ رنگ کس نے دیا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اپنا عقل ڈبو دو، اس گلیا کے خوبصورت کے اندر مت عقل کو ڈبو دو، اس ہستی کے اندر ڈبو دو جس نے دنیا کو یہ رنگ برنگی ہوتی ہے کہ اس ہستی تک اپنے آپ کو پہنچاؤ، خوش سوئے نوبت گلرنگ کن عقل در رنگ آورندہ، رنگ آورندہ رنگ لانے والا والا ہے رنگ، عقل در رنگ آورندہ دنگ کن، اپنا عقل جو ہے اس میں ڈبو دو، وہاں پر سوچو، وہاں پر کرو، تو پھر اللہ کے ساتھ جنا کی محبت کا ایک ہو جائے گا، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے جائے گی۔ تو یہ ہے اختصار کے ساتھ سورۃ الرحمن کی 4 آیات ہے، اور اس میں جو ذکر ہے قرآن کی عظمت کا، پھر قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہے، سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے وہ ہدایت ہے، اور پھر یہ کہ ہم عملاً اب کیا کریں، کیا کیسا کون سا راستہ اختیار کریں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ہماری تحقیق ہے تنظیم اسلامی، اور اس تنظیم اسلامی کے لیے جو ہے نا ہم اسی راستے کی منزل کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کا مطالعہ کریں اور قرآن اور حدیث کے اس کا موازنہ کریں، تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لہٰذا اپنے اندر بھی پیدا کرے، اس تنظیم کے اندر شامل ہو جائے، اپنے دوست احباب کو بھی ہے، پھر آپ میں سے جو ساتھی ایسے ہیں کہ اگر ان کے دوست احباب وہ یہاں پر نہیں ہے تو وہ اپنے گریجویٹ بیٹھک میں اور اپنے خوبیوں وغیرہ میں کوئی سے پروگرام رکھے، ہم لوگ آ جائیں گے، وہاں پر بھی انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے، دینی فرائض کے جانے کا طور پر گفتگو کر لیں گے، فرائض کے اوپر گفتگو کر لیں گے، بس آپ ساتھیوں کو جمع کریں تاکہ وہ جمع کریں